فیکٹس کی وائٹ لسٹ میں جانے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ وفاقی کابینہ نے WTO ایکٹ پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر سکوک بانڈز کے اجرا کی منظوری۔ وزارت صحت کی سفارش پر کورونا انجیکشن کی قیمت 2300 روپے سے کم کر کے 1300 روپے کرنے کی منظوری۔ تیل کی قیمت بڑھا کر سیاست داؤ پر لگا دی گئی۔ احسن اقبال اور قمر زمان کائرہ کی پریس بریفنگ۔ وزیر اعظم نے ملک کے لیے مزید مشکل فیصلوں کی گھنٹی بجا دی۔ غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے امیروں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ صاحب ثروت لوگوں سے تعاون کی امید کا اظہار۔ سابقہ حکومت پر معاشی میدان میں جال بچھا کر جانے کا الزام۔ تحریک انصاف انتخابی اصلاحات اور شفافیت کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار۔ لاہور میں مسلح تصادم کے مقدمے میں PTI کو نشانہ بنانے کا الزام۔ خود مختار الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ شاہ محمود قریشی کا سوال۔ سینٹ میں بولنے کا موقع نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ نیب اور الیکشن ترمیمی بل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ NRO 3 نہیں لانے دیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز کے وار۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا NRO عدالت نے ختم کر دیا تھا، کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فاروق H نائک کا جواب۔ صدر نے پاکستان پوسٹ کے ریٹائرڈ ملازم کو بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف درخواست مسترد۔ ماورائے قانون کسی ملازم کی پینشن ضبط نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان ایوان صدر کا بیان۔ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ 8 سال بعد محفوظ ہوا۔ حقائق چھپانے کے لیے تاریخ لی گئی۔ امید ہے کہ الیکشن کمیشن حقائق پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ TP رہنما سلیم مانوی والا کی گفتگو۔ ملک میں بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم نے اپنی سربراہی میں کابینہ کمیٹی بنا دی۔ وفاقی وزیر توانائی برائے خزانہ منصوبہ بندی اراکین بھی شامل ہوں گے۔ اور اپر چترال میں برف باری شروع ہو گئی۔ مڑپ کی وادی نے گرمیوں میں ہی سفید چادر اوڑھ لی۔ مری میں وقفے سے بارش کے بعد موسم سرد۔